غصہ کی ممانعت کا بیان ہے۔ النہی عن الغضب عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بكلمات اعيش بهن ولا تكثر علي فانسى قال استنب الغضب ثم عاد علي فقال استنب الغضب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی سے مروی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی کمپینین، کوئی بھی آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے ایک ایسی بات بتائیے جس کو میں ساری زندگی یاد رکھوں، اعیش بہن، ان کلمات کے ساتھ میں زندہ رہوں، ان کو یاد رکھوں، ولا تکثر علیہ، اور آپ نہ مجھے بہت زیادہ باتیں مت بتائیے کہ میں بھول جاؤں، مطلب کوئی بہت میننگ فل، بہت اچھی بات جو بہت نصیحت والی میرے لیے فائدہ مند ہے وہ بات بتائیے، ایک بات یا بہت کم بات بتائیے جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اجتنب الغضب، غصہ سے بچو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ غصہ بہت ساری خرابیوں، بہت ساری فساد، برائیوں کی جڑ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم عاد علیہ، پھر اس شخص نے دوبارہ پوچھا سیم کوشچن، تو آپ نے پھر کہا کہ غصہ سے بچو، اور غصہ کو کنٹرول کرنے کے کئی طریقے بتائے گئے ہیں اسلام میں، ٹھیک ہے۔ وضو کر لیں، بہت غصہ آ رہا ہے تو اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب عام طور پہ لوگوں کو غصہ آتا ہے تو بیٹھے رہتے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، لیٹے رہتے تو بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا۔ لیکن اسلام میں کیا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں۔ اسی طرح سے غصہ کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت بڑا اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ریئیکشن جو ہے تھوڑا رک کر دیں، یعنی اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے نا تو اسی وقت ریئیکٹ نہ کریں، اسی وقت جواب نہیں دیں، تھوڑا سا 2 منٹ 2 سیکنڈ لیں آپ، پھر آپ سوچیں کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں، یعنی اس کا جو جواب دینے جا رہا ہے، غصہ کا جو اظہار کرنے جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اس کو سوچیں تھوڑا سا، سمجھ رہے ہیں۔ وہ ایکسپیرینس کرنے سے، تجربہ کرنے سے بڑھتا ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے تو لگتا ہے کہ ہاں غصہ آ رہا ہے تو پھر کیسے روک پائیں گے، کیسے کر پائیں گے، لیکن اگر آپ کریں گے، اس کو ایکسپیرینس کریں گے، کر کے دیکھیں گے، ٹرائی کریں گے، کوشش کریں گے تو یہ ہو جاتا ہے۔ زندگی کو خوشگوار کرنے کے لیے غصہ پہ قابو رکھنا بہت ضروری ہے، غصہ کو پی جانے میں ہی مصلحت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پہ قابو رکھنے والے شخص کو ہی بہادر اور پہلوان قرار دیا۔ کم اور جائز غصے کی اگرچہ کسی حد تک گنجائش ہے، یعنی تھوڑا بہت آپ غصہ کر سکتے ہیں، اس میں اتنی دقت نہیں ہے، لیکن غصہ کی بے اعتدالی یعنی بہت زیادہ، بہت بڑی خامی اور برائی ہے۔ خاص طور سے نیک آدمی اکثر حرام اور ناجائز کام حالت غصہ میں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ مزاج شناس اور ماہر نفسیات تھے۔ غیظ و غضب والی طبیعت رکھنے والے شخص کو ہمیشہ ترک غصہ کی وصیت فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ جو آئے صحابی تو آپ نے ان کو کوئی بھی نصیحت نہیں کی، ایک جو اہم پوائنٹ کی نصیحت کی، غصہ کی، اس لیے کہ آپ کیا تھے، کیا بول رہے ہیں، ماہر نفسیات تھے، یعنی آپ جان جاتے تھے، آپ سامنے والے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اس کو غصہ بہت آتا ہے، تو آپ نے اسی کے لیے نصیحت کی کہ غصہ کو کنٹرول کرو، کیونکہ غصہ کا مرض اگر بڑھ جائے تو ساری زندگی کیا ہوتی ہے، بدمزہ ہو جاتی ہے، زندگی بے رونق بدمزہ ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں حسن درجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الغضب من الشیطان، کہ غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہے، اور ظاہر ہے جو چیز شیطان کی طرف سے ہو اس میں خیر اور بھلائی کا پہلو تو نہیں ہو سکتا۔ دیگر روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غصے والا شخص بیٹھ جائے یا پھر لیٹ جائے یا وضو کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا غصہ جو ہے دور کر دیتے ہیں، دور فرما دیتے ہیں۔